الرحمن الرحیم باب فی رکعتین اذا جاء الرجل والامام یخطب۔ یہ باب ویسے معرکۃ الآراء مسائل میں سے تو نہیں ہے، لیکن اس میں جو مسئلہ ہے وہ معرکۃ الآراء ہے۔ چھوٹے دو امام ایک طرف ہیں، بڑے دو امام ایک طرف ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی جمعے والے دن مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو بھی، اس وقت بھی تحیۃ المسجد کی جو 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ وہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھے۔ اور بڑے دو امام، امام علی مقام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں آئے اور امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا ہو، خطبے کا ارادہ اس نے کر لیا ہو، تو پھر نہ کوئی کلام ہوگا نہ کوئی نماز ہوگی، خاموشی سے بیٹھ کر خطبہ سنیں۔ دلائل، یہاں پر دلائل کے اندر بہت زیادہ الجھاؤ ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس الجھاؤ کو ختم کیا جائے اور باب کی جو 2 روایتیں ہیں ان کے درمیان ایسی تطبیق دی جائے کہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے اور تعارض بھی نہ رہے۔ یہاں پر ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مسجد میں جمعے کے دن آئے اور امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت نہ کوئی نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی کوئی بات کی جائے گی، خاموشی سے خطبہ سننا ضروری ہے، اور یہی بڑے 2 اماموں کا مذہب ہے۔ اور چھوٹے 2 اماموں کا جو استدلال ہے وہ باب کی روایت سے ہے۔ باب کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن حضور پاک علیہ الصلاۃ خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، بڑا خستہ حال، بڑا برا حال تھا اس کا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ نے خطبے کے دوران اس سے پوچھ لیا کہ آپ نے تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فرکعہما، کھڑا ہو جا، 2 رکعت نماز پڑھ۔ تو چھوٹے 2 امام کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں اس آدمی سے حضور پاک علیہ الصلاۃ نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھوائی، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اب یہ 2 روایتیں ہیں۔ اب ان روایتوں میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے 2 اماموں کا جنہوں نے اس سے استدلال کیا ہے، یہ ایک صحابی ہیں سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلیک غطفانی جب آئے تو یہاں باب میں ہے کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اور یہ روایت حضرت عمر بن دینار کی ہے۔ یہ روایت کن کی ہے؟ عمر بن دینار کی۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عمر بن دینار مضبوط راوی ہیں، اور یہی روایت 2 اور شاگرد بھی کرتے ہیں، ابو زبیر اور ابو سفیان جن کا نام طلحہ بن رافع ہے۔ ابو سفیان جن کا نام طلحہ بن رافع ہے، یہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو 2 راوی ہیں عمر بن دینار، یہ والامام یخطب کا جملہ نہیں استعمال کرتے۔ اصل حدیث یہ ہے اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ فلیرکع رکعتین، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ وقد خرج الامام فلیرکع رکعتین، یہ اصل الفاظ ہیں، یہ اصل الفاظ ہیں، اور یہاں پر وہ نہیں ہیں۔ لیکن مسلم میں، نسائی میں حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی اسی الفاظ کے ساتھ نسائی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پر روایت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ وقد خرج الامام فلیرکع رکعتین، وہاں پر والامام یخطب کا جملہ نہیں ہے۔
اور مسلم شریف جلد نمبر 1 جو ہمارے پاس نسخہ ہے اس کی صفحہ نمبر 287 کے اوپر حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اذا جاء رجل، جب وہ سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی المنبر، کہ حضور علیہ السلام کیا تھے؟ ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب والامام یخطب کا جملہ نہ تو عمر بن دینار کہتے ہیں، اور بخاری کے اندر بھی روایت ہے، ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور بخاری کے اندر جو ہے نا شک کے ساتھ ہے، راوی کہتا ہے والامام یخطب او قد خرج، لیکن مسلم کی روایت میں ابو زبیر اور عمر بن دینار کہتے ہیں اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ وقد خرج الامام فلیرکع رکعتین والامام یخطب کا جملہ، حالانکہ عبداللہ بن جابر تنو کے مضبوط راوی عمر بن دینار ہیں، وہ کہتے قد خرج الامام، کہ امام ابھی نکلا تھا، خطبہ نہیں دے رہا تھا۔ اور ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے اندر فرماتے ہیں، جو ابھی ہم نے آپ کو حوالہ دیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 کے اوپر، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حضور و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی المنبر، کہ حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس جملے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، اس جملے کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تیسرے جو راوی ہیں یہ ابو سفیان طلحہ بن رافع، ابو سفیان طلحہ بن رافع جو ہیں یہ بھی حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو کرتے ہیں، لیکن یہ جو جملہ والامام یخطب صرف یہی بڑھاتے ہیں، یہ جملہ صرف یہی بڑھاتے ہیں۔ اب 2 باتیں اور یاد رکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ اصل میں ایک واقعہ ہے، قولی حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ ہے قولی حدیث نہیں ہے، لیکن اس واقعہ کو قولی حدیث کس نے بنایا یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس کو قولی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، کیونکہ پیچھے آپ کتاب الطہارت میں ایک روایت پڑھ چکے ہو کہ حضور علیہ السلام اور شیخین ایک انصاری کے پاس گئے، وہاں پر گوشت کھایا، ظہر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہاں بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد جو علالۃ الشاۃ یعنی بکری کا جو بچا ہوا سالن آیا، اس کے بعد ان تینوں حضرات نے وہ نوش فرمایا اور بغیر وضو کے آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ تو وہاں حالانکہ واقعہ ایک دن کا ہے، ظہر اور عصر کا فرق ہے، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخر الامرین، آخر الامرین، یعنی اس کو 2 معاملے کر دیے، حالانکہ وہ 2 معاملے نہیں ہیں، یعنی 2 اوقات کے نہیں ہیں، ایک ہی دن کے ظہر اور عصر کے اوقات ہیں۔ یہاں پر یہ بات یقین سے تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس واقعہ کو قولی حدیث جابر بن عبداللہ عنہ نے بنایا ہوگا، حالانکہ یہ ایک واقعہ ہے۔ اتفاقاً سلیک غطفانی مسجد میں آئے خطبے کے دوران، جمعے والے دن وہ اتفاقاً آئے، یہ حضور کی کوئی قولی حدیث نہیں ہے، یہ واقعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ واقعہ ہے۔ اب یہ جو ابو سفیان ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف انہوں نے 4 حدیثیں سنی ہیں۔ یہ ابو سفیان طلحہ بن رافع جو ہیں، جن کی ابھی ہم نے یہ مسلم کے 1 صفحے کے اوپر تینوں کی حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث 2005 یہ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور دوسری حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 2006 یہ ابو سفیان یعنی طلحہ بن رافع کی ہے، اور حدیث نمبر 2007 وہ ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مسلم کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 پر یہ حدیثوں کی تینوں حدیثیں موجود ہیں، اور دونوں حدیثوں میں عمر بن دینار قد خرج الامام کہتے ہیں، اور حضرت ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی المنبر۔ لیکن تیسری حدیث جو 2007 نمبر ہے اس میں ابو سفیان کیا کہتے ہیں؟ والامام یخطب۔ تو یہ والامام یخطب کا جملہ صرف ابو سفیان بڑھاتے ہیں، لیکن ابو سفیان نے 4 حدیثیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہیں، اور وہ چاروں حدیثیں بخاری میں ہیں، وہ چاروں حدیثیں بخاری شریف میں ہیں۔ ایک حدیث مناقب انصار میں حدیث نمبر 3803 ہے، دوسری حدیث کتاب التفسیر میں ہے، وہ حدیث 4899 ہے، اور 2 حدیثیں کتاب الاشربہ میں ہیں۔
ان کی جو حضرت ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ جابر بن عبداللہ سے 4 روایتیں کرتے، چاروں بخاری میں، مناقب انصار حدیث نمبر 3803، نمبر 2 کتاب التفسیر میں دوسری حدیث ہے 4899، اور 2 حدیثیں کتاب الاشربہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 5605 اور حدیث نمبر 5606۔ یہ 4 حدیثیں بخاری میں ہیں، 5ویں کوئی حدیث ان سے نہیں ہے، اور ان 4 حدیثیں جو ہم نے ابھی بیان کی ان میں یہ روایت نہیں ہے، ان 4 روایتوں میں ابو سفیان کی یہ روایت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اضافہ صرف ابو سفیان کرتے ہیں۔ اب اس اضافے کے بارے میں سفیان بن عیینہ اور شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہما بڑے پائے کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان طلحہ بن رافع یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صحیفہ تھا، اس سے روایتیں نقل کرتے تھے، اور وہ صحیفہ ان کے کسی گمنام شاگرد نے لکھا تھا، وہ صحیفہ ان کے کسی گمنام شاگرد نے لکھا تھا، تو لہٰذا ابو سفیان کی ان 4 روایتوں میں جو انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنی ہیں ان میں یہ روایت نہیں ہے، لہٰذا جابر بن عبداللہ کے مضبوط راوی عمر بن دینار ہیں، اور وہ والامام یخطب کا جملہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ وقد خرج الامام فلیرکع رکعتین، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور بخاری میں بھی ہے، سب میں وہ حدیث موجود ہے۔ دوسرے نمبر پہ دار قطنی جو ہمارے پاس چھاپا ہے وہ بیروت کا ہے، 4 جلدیں ایک ہی کے اندر ہے، اس کی صفحہ نمبر 278 سے 280 پر یہی روایت موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب تک سلیک غطفانی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا انتظار فرما رہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا اس کے بعد حضور نے خطبہ دینا شروع کیا، اور بخاری کے اندر جو ہم نے ابھی حدیث آپ کو، بخاری میں یہ حدیث شک کے ساتھ ہے، حدیث نمبر 1166 میں وہاں پر راوی شک کے ساتھ روایت بن کر بیان کرتے ہیں او یخطب او قد خرج الامام، لیکن مسلم کی روایت 2 ٹوک ہے، اس میں عمر بن دینار کہتے ہیں قد خرج الامام، اور ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ آدمی آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، خطبہ نہیں دے رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ترمذی کے اندر روایت ہے، اور چھوٹے اماموں نے اس سے جو استدلال کیا ہے، اس کی تعویل بڑے 2 امام کرتے ہیں، کہ تعویل یہ ہے کہ والامام یخطب کا مطلب ہے اراد ان یخطب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا، ابھی خطبے کا ارادہ کیا تھا کہ اس دوران میں صلح کے غطفانی آ گئے، ابھی خطبہ نہیں شروع کیا تھا۔ کیوں؟ اگر یہ ہم نہ کریں تو دار قطنی کی روایت سے تعرض، اور ابو داؤد جلد نمبر 1 کے اندر جو ہے نا وہ دوسری بات، وہ دلائل بعد میں دیتے ہیں کہ دار قطنی کی روایت سے تعرض، مسلم کی روایت سے تعرض، بخاری کی روایت میں او قد شک کے ساتھ ہے یہ تعرض۔ نمبر 2 مضبوط راوی عمر بن دینار ہیں، وہ 2 جملے کہتے ہیں، وہ بھی کبھی یخطب نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں قد خرج الامام، اور ابو زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد علی المنبر، قائد علی المنبر۔ تو ان حدیثوں سے تعرض بچنے کے لیے بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ والامام یخطب کا مطلب ہے اراد ان یخطب، کہ حضور نے ابھی ارادہ کیا تھا، آپ نے خطبہ پڑھنا شروع نہیں کیا تھا۔ دوسری بات، بڑے 2 امام کہتے ہیں کہ نصف درجن سے زیادہ واقعات ایسے ہیں کہ سوائے سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی صحابہ دوران خطبہ مسجد نبوی میں آئے ہیں، نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اتحیۃ المسجد پڑھوائی ہے نہ حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 1 ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ وہ جمعے والے دن آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو چپ کر بٹھا رہے تھے، آپ نے فرمایا اجلسو، تو بیٹھ جاؤ، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ بیٹھے، جلسہ فی باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے میں بیٹھ گئے۔ جب حضور علیہ السلام کی نظر پڑی آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ، بھئی عبداللہ آپ آگے آ جاؤ، عبداللہ آپ آگے آ جاؤ۔ تو اب عبداللہ بن مسعود نے کو یہ نہیں کہا کہ بھی نماز پڑھو، صرف اتنا کہا آگے آ جاؤ، ان کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا۔ نمبر 2 نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 کے اوپر روایت ہے کہ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہا تھا، ایک آدمی جمعے والے دن آگے آڑ رہا تھا، یہ باب امام ترمذی بھی آگے باندھیں گے، وہاں پر تفصیلی بحث ہوگی۔ گردنیں پھلانگ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجلس قد اذیت الناس، بیٹھ جا، تو لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ لیکن اس کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھی تم کیا کرو، اتحیۃ المسجد پڑھو۔ نمبر 3
کتاب الاستسقاء بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور قحط سالی کا زمانہ تھا. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قحط سالی ہے, آپ علیہ السلام بارش کے لیے دعا فرمائیں. وہ لمبا واقعہ ہے, وہ باب الاستسقاء میں عرض کریں گے, یہاں جو مقصود ہے وہ سن لیں. تو حضور علیہ السلام نے جب وہ خطبے کے دوران آیا, آپ نے ان سے اتحیۃ المسجد نہیں پڑھوائی. ہفتے کے بعد پھر وہیں صحابی یا کوئی اور آیا, بخاری کتاب الاستسقاء میں, وہ ہفتے کے بعد کہتے یا رسول اللہ دعا کریں کہ بارش رک جائے, سیلاب والی صورت بن گئی. آپ نے اس وقت بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ بھئی اتحیۃ المسجد پڑھو. نمبر 5, ابھی پیچھے واقعہ گزرا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور حضرت عثمان غنی تنہ دوران خطبے آئے اور آپ نے کہا بھئی آپ لیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا بھئی میں نے تو زیادہ نہیں ٹھہرا, بس وضو کیا اور آ گیا. تو وہاں پر حضرت عثمان غنی عنہ کو نہ انہوں نے اتحیۃ المسجد پڑھی, نہ حضرت عمر عنہ نے ان سے پڑھنے کے لیے کہا, نہ پڑھی اور نہ پڑھنے کے لیے کہا. تو لہٰذا حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, عبداللہ ابن عمر اور کبار صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا کہ دوران خطبہ بھی اتحیۃ المسجد پڑھی جائیں, دوران خطبہ صرف خطبہ سنا جائے. ہاں بعض صحابہ کے عمل ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ بشر بن مروان, یہ بنی امیہ کا ایک حکمران تھا, اب یہ خطبہ دے رہا تھا. اس دورانے میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اتحیۃ المسجد کی 2 نمازیں شروع کر دیں. تو بشر بن مروان نے شرطے کو کہا ان کو بٹھاؤ. اب جب وہ گئے تو خیر انہوں نے زبان سے ان کو کہا لیکن وہ نہیں بیٹھے, انہوں نے زبان سے ان کو کہا لیکن وہ نہیں بیٹھے. تو جب نماز ہو گئی, جمعہ ہو گیا, تو کچھ شاگرد ان کے پاس آئے, کہا کہ حضرت قریب تھا کہ وہ آپ کی توہین کر دیتا, قریب تھا کہ وہ آپ کی توہین کر دیتا, تو آپ نہ پڑھتے. تو کہتے ہیں کہ یہ طلباء کا یہ بات کہنا, طالب علموں کا یہ کہنا کہ حضرت قریب تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس زمانے میں خطبے کے دوران اتحیۃ المسجد نہیں پڑھی جاتی تھی, نمبر 2 اگر پڑھی جاتی تھی تو بشر بن مروان بھلے کس درجے کا بھی ہے لیکن وہ کبھی ان کو منع نہ کرتا. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت بھی اتحیۃ المسجد نہیں پڑھی جاتی تھی, اتحیۃ المسجد نہیں پڑھی جاتی تھی. باقی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا, کچھ تابعین کا عمل ضرور ہے لیکن کبار صحابہ کا عمل نہیں ہے یہ کہ دوران خطبہ بھی اتحیۃ المسجد پڑھی جائے یا کوئی کلام کیا جائے. دوسری بات, ان تمام روایات جو ہم نے عرض کر دی ہیں, ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے, ان تمام حدیثوں میں غور کرنے کے بعد, کہ حضور علیہ السلام نے سلیک غطفانی سے نفل پڑھوانے مقصود نہیں تھے, بلکہ مقصود سلیک غطفانی کا خستہ حال صحابہ کو دکھانا تھا. حضور یہ چاہ رہے تھے کہ صحابہ ان کی حالت کو دیکھیں, کہ جب وہ آئے ان کی خستہ حالت کو دیکھ کے حضور نے فرمایا کہ تم نے اتحیۃ المسجد پڑھی, تو انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا قم فرکعہما, 2 رکعت پڑھو. اور حضور علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے تو سارے صحابہ بھی دیکھ رہے تھے. اور دلیل اس پہ باب کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس دن خطبے میں صدقہ کرنے کی بات کہی, اور صحابہ کہتے کہ اتنے صدقہ جمع ہو گیا کہ حضور کے ممبر کے پاس ڈھیر لگ گیا, حضور کے مسجد کے ممبر کے پاس ڈھیر لگ گیا. اس میں سے حضور علیہ السلام نے سلیک غطفانی کو بھی دیا, دوسرے فقراء کو بھی دیا. تو یہ اصل میں سیاق و سباق دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتحیۃ المسجد پڑھوانے مقصود نہیں تھے, مقصود سلیک غطفانی کی خستہ حالت کو دکھانا تھا کہ سارے لوگ ان کی حالت کو دیکھیں. اور دلیل اس پہ یہ ہے کہ اس کے بعد حضور نے خطبے کے اندر صدقے کی فضائل بیان کیے اور صدقہ کرنے کا آپ نے بتایا, اور اتنا صدقہ اکٹھا ہوا کہ ڈھیر لگ گیا. ہاں اگر یہ ہوتا تو یہ نصف درجن سے زیادہ واقعات ہم نے بیان کیے, ان میں سے سارے صحابہ سے حضور پڑھواتے, حضرت عمر, حضرت عثمان سے پڑھواتے. ان حضرات کا یہ کوئی عمل نہیں ہے, ان حضرات کا کوئی عمل نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چھوٹے 2 اماموں کا اس واقعے سے استدلال کرنا کہ امام خطبہ پڑھ بھی رہا ہو اس وقت بھی آ کر اتحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے, یہ محل نظر ہے. حالانکہ والامام یخطب کا جملہ کدھر بھی نہیں ہے, یہ صرف ابو سفیان یعنی طلحہ بن رافع نے اس کا اضافہ کیا ہے, لہٰذا اور اس کو قولی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بنایا ہے. حالانکہ ایک واقعہ ہے اور واقعہ کا جو پس منظر تھا وہ ہم نے عرض کر دیا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.